رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرحقت اللیل المظلم بغیاہب تلجلج واتقن صنع الفلک الدوار فی مقادیر تبرج وشعشع ضیاء الشمس بنور تہجج یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملامت کیفیاتہ یا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون وعلم بما کان قبل ان یکون یا من ارقدنی فی مہد امنہ وامانہ وایقظنی الی ما منحنی بہ من مننہ واحسانہ وکف السوء عنی بیدہ وسلطانہ ثم الصلاة والسلام علی تحیۃ والاکرام علی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وقولہ المتقن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات محمد۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، تشنہ لبان فرات، عاشقان محمد و آل محمد، محبان اہل بیت، غمخواران شہزادی کونین، عزاداران امام مظلوم کربلا، میں نے جس آیہ کریمہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، پروردگار اس آیہ کریمہ میں یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں یہ ارشاد فرماتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، مخاطب ہے کہ اے ایماندارو، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، تقوی اللہ کا اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ مولانا غیور صاحب نے کل تقوی اور متقی کے سلسلے سے اچھی طریقے سے اس پیام کو آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کیا تھا۔ تو پروردگار سب سے پہلے مومنین سے مخاطب ہو رہا ہے، ایمانداروں سے مخاطب ہو رہا ہے، ایسے لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہے جو اس بات کا اقرار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، ان سے مخاطب ہے۔ اور ان لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہے جو قرآن مجید کو آسمانی کتابوں میں آخری اور معجزاتی کتاب کی حیثیت سے قبول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس کی طرف دیکھنا عبادت ہے، النظر الی المصحف عبادہ، قرآن مجید کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اور اسی طریقے سے مستحب اذکار میں سے جب تک انسان دہرائے گا نہیں تب تک اسے ثواب نہیں ملے گا، مگر قرآن کے سلسلے سے ہے کہ اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اگر کسی کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل نہیں ہوا ہے یا وہ نہیں کر سکتا ہے تو صرف وہ کھول کر بیٹھ جائے اور انگلیوں کا اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھتا رہے، اس کو ثواب ملتا جائے گا۔ قرآن صامت کی یہ فضیلت ہے کہ اس کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اس کا پڑھنا عبادت ہے، اس کا سننا عبادت ہے۔ اور قرآن ناطق کا بھی یہی حال ہے کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے چہرے انور کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔
اور اسی طریقے سے ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ان کے فضائل و مناقب کو سننا بھی عبادت ہے۔ توجہ طالب عزیزان محترم، کہا کونوا مع صادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ۔ یہ ساتھ ہونا اور آس پاس ہونا فرق ہے۔ ایک شخص یہ دعویٰ کریں گے ہم فلاں شخص کے ساتھ ہیں، اور وہی شخص یہ کہتا ہوں نظر نہیں، یہ تو صرف نام کا، مگر یہ ہمارے آس پاس ہمارے ارد گرد گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ جو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں وہ ہر مرحلے پر گام بگام، قدم بقدم، لمحہ بلمحہ وہ ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ خوشی میں آپ کے ساتھ ہوں گے، غم اور کوئی خدا نہ خواستہ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے تو وہ آپ کے سینے سپر بن کر سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور جو یہ دعویٰ کریں ہم ان کے ساتھ ساتھ ہیں، اگر وہ مصیبت میں کام نہیں آ رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ وہ ساتھ ساتھ نہیں ہے بلکہ آس پاس ہیں۔ اور واضح کر دوں، اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ الحق مالی والعلی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ یا ایک اور حدیث، القرآن مالی والعلی مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے یہ صاف لفظوں میں آخری وقت میں ارشاد فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ثقلین، ایک میری اطرت، دوسرا قرآن میں۔ اچھا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، کیوں نہیں جدا ہوں گے؟ کیونکہ یہ ساتھ ساتھ ہیں، آس پاس نہیں۔ یعنی جو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں وہ کبھی جدا نہیں ہوتے ہیں، اور آس پاس والے میدان کارزار میں بھی چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اور واضح کر دیا جائے، یہ دعویٰ کرنا کہ ہم یا ہمارے اللہ کے نبی کی قبر کے ساتھ ساتھ دفن ہیں، دعویٰ کرنے میں اور اس پر عمل کرنے میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ جو جنت البقیع میں یا کربلا معلی میں یا سمرہ کاظمہ میں، نجف اشرف میں دفن ہیں، اگر ان کا عمل محمدی کہلائے گا، ان کا فعل، ان کا افعال محمدی کہلائے گا، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ ان کے ساتھ ساتھ ہیں، چاہے کربلا میں دفن ہو یا نجف میں۔ اور جو لوگ آس پاس ہوں گے اور یہ دعویٰ کریں گے کہ نہیں ہم نبی کے ساتھ ہیں، اگر ان کے افعال میں اور اللہ کے نبی کے عمل میں فرق پایا جائے گا، اگر اللہ کے نبی کی قبر کے بغل میں دفن بھی کر دیا جائے تو انہیں ساتھ ساتھ نہیں کہا جائے گا، آس پاس کا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہونا ہے، جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ یہاں سے یہ بات واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ آج کے معاشرے اور سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے اکثر لوگ جھوٹوں کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ خدا نے خواستہ اس کے پاس مال و دولت ہے، لو اس کا ساتھ دے دے، یہ ہماری مصیبت میں کام آئے گا، پیچھے بھاگنا شروع کر۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے۔ مگر ایسے ہی افراد جو جھوٹے ہوتے ہیں یا جھوٹوں کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب وقت پڑتا ہے تو ساتھ چھوڑتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ توجہ کو طالب عزیزان محترم، قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 میں پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے، من المومنین رجالون، اور مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، صدقوا ما عہد اللہ علیہ، کہ انہوں نے اس وعدے کو سچا کر دکھایا جو وعدہ پروردگار سے کیے ہوئے تھے۔ یہاں پہ عہد سے مراد مفسرین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ عہد سے مراد ایمان ہے، وہ ایمان لے کر آئے، وعدہ پورا کر دیا۔
وہ صادق کہلائے، وہ سچے کہلائے۔ بعض نے کہا نہیں، یہاں پر قرآن مجید پر عمل کرنے کا مرحلہ ہے، لہٰذا وہ صادق ہو گئے، عمل کیا تو سچے ہو گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، صادق اس وقت کہلائیں گے جب پروردگار سے جو وعدہ اور عہد کیا ہے، یعنی کہ یہ وعدہ اور عہد و پیمان باندھا تھا کہ جب بھی دین اسلام پر وقت پڑے گا ہم سامنے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے، ہم اپنی آل اور اولاد کو دین اسلام پر قربان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اگر کوئی شخص دین اسلام کے دفاع میں اپنے آپ کو اور اپنی آل اور اولاد کو قربان کرتا ہوا نظر آئے تو سچا ہے اور وعدے کو پورا کرتا ہوا نظر آتا۔ تو بعض مومنین ایسے ہیں من قضا نحبہ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس پر عمل کرتے ہوئے فارغ ہو گئے، یعنی وقت پڑا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، شہید ہو گئے، فارغ ہو گئے۔ اور اس میں سے بعض ایسے بھی ہیں منتظر، جو اس بات کے منتظر ہیں کہ ہماری نوبت، ہمارا نمبر کب آئے گا کہ ہم بھی اپنے جان کا نذرانہ پیش کریں، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور یہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں ان کے انتظار کرنے میں اور اس پر عمل کرنے میں ذرہ برابر کا فرق نہیں آیا ہے۔ اور اگر آج کے اس زمانے میں اس آیت کریمہ کو یا اس زمانے میں زمانے رسول، زمانے رسالت میں اگر اس آیت کریمہ کے مصداق کو یا اس آیت کریمہ پر کامل طریقے سے کون شخص اتر رہا ہے تو مومنین میں سے جہاں پر آپ کو جناب حمزہ ملیں گے، جہاں پہ جناب ابو ذر ملیں گے، جہاں پہ جناب سلمان فارسی ملیں گے، وہیں پر امیر المومنین بھی نظر آئیں گے۔ اور یہ تو اس طریقے سے صلوات پر محمد وآل محمد، یہ تو اس طریقے سے عہد کو پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جب میدان کارزار میں دین اسلام کا دفاع کرتے ہوئے میدان کارزار میں تلوار کو ہاتھ میں لیے ہوئے اتر جاتے ہیں تو پروردگار آیت کریمہ بھیجتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کأنہم بنیان مرصوص، یہ گویا اس طریقے سے جنگ کر رہے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے بلکہ بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس طریقے سے دین اسلام کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر تلوار ٹوٹ جا رہی ہے اور اللہ کے رسول سے جب تلوار ماری دی جا رہی ہے اور اللہ کے رسول نے جیسے ہی جنگ احد میں اپنے سر کو جھکا لیا کہ اے علی جہاں سے تم آئے تھے وہیں سے تمہاری تلوار بھی آئے گی، پروردگار کو اتنا پسند آیا کہ جبریل امین کو ذوالفقار حیدری دے کر بھیجا۔ اور جبریل امین بھی خاموشی کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں، بھائی گھمسان کی جنگ ہے، گرد و غبار خس و خاشاک پورے میدان میں پھیلے ہوئے ہیں، ہاتھ کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، خاموشی کے ساتھ نہیں آ رہے بلکہ قصیدہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں ہے سوائے مولا کائنات کے، کوئی ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں ہے سوائے تلوار حیدری کے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، اس زمانے میں اگر مولا کائنات علی بن ابی طالب کی ذات والا تھی تو آج کے زمانے میں انہی کے نسل کا، انہی کا پوتا سید علی خامنائی میدان کارزار میں کچھ اس طریقے سے ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا کہ دنیا کے 57 ممالک کے مسلمان خاموش رہے، صرف ایک مسلم ممالک بولا، وہ بھی علی کے چاہنے والے، حیدر کرار کے ماننے والے، جنہوں نے کبھی میدان کارزار سے راہ فرار کو اختیار نہیں کیا تھا، انہی کی اولاد کھڑی ہوئی اور کہا یہ جو تم جسے تم سپر پاور سمجھ رہے ہو، دنیا کا سب سے طاقتور ملک سمجھ رہے ہو، یہ ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، تارے عنکبوت سے بھی کمزور ہے، یعنی مکڑی کے جالے سے بھی کمزور۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اپنی انگلی کے سہارے کے ذریعے سے مکڑی کے جالے کو توڑتا ہوا نظر آئے گا،
کہا کہ ہمارے نزدیک ان کی مثال جسے تم دنیا کا سپر پاور طاقت سمجھ رہے ہو، سب سے زیادہ طاقتور ملک سمجھ رہے ہو کہ اس کے پاس اسلحہ ہے، اس کے پاس جاؤ حشم ہے، اس کے پاس سلطنت ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس ایسا علم ہے کہ 1000 کلومیٹر کے فاصلے سے بھی جب یہ چلنا شروع کرتا ہے تو جس ملک پہ حملہ کرنا چاہتا ہے وہ ملک کا خود بادشاہ اپنے تخت و تاج کو چھوڑ کر اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم ہار مانتے ہیں، تم جیت گئے، ہم ہار گئے، مگر ہمیں حکومت کرنے دو۔ مگر جب یہی شخص ایران کی طرف قدم بڑھانا شروع کیا تو اب علی کے جیالوں نے اٹھنا شروع کیا، قیام کرنا شروع کیا، اور کچھ اس طریقے سے جنگ کی کہ جس طریقے سے جنگ خیبر میں دین اسلام میں اسلام کے سپاہیوں نے 40 دن میں قلعہ خیبر کو فتح کیا تھا۔ بھائی 39 دن تک تو یہی تھا، فتح نہیں ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ایک عالم دین نے کہا کہ اگر 40ویں دن مولا کائنات نہ آتے تو دین اسلام کا 40واں ہو جاتا، مگر 40ویں دن آ کر دین اسلام کی حفاظت کر اور فتح و نصرت و کامیابی سے ہمکنار کر اس بات پر مہر لگا دی کہ دیکھو اگر دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ کے ماننے والے ہم ہیں۔ اللہ وہ طاقت ہمیں عطا کرتا ہے اور ہم دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی حاصل کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں پورے 40ویں دن ایران نے فتح و نصرت و کامیابی کا پرچم لہرا کر اور جشن منا کر اس بات پر مہر لگا دی کہ دیکھو ہم اسی کو چاہنے والے ہیں جو خیبر میں تمہارے قلعے کو یا تمہارے باپ دادا کو ہار دلائی تھی، زمین بوس کیا تھا، ہم اسی علی کی اولاد ہیں۔ ہم بھی 40ویں دن جشن منا کر اس بات پر مہر لگا دیتے ہیں دیکھو ہم اس سچوں کی اولاد ہیں اور تم ان جھوٹوں کی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو من المؤمنین رجالون، آج کے زمانے میں سید علی خامنائی اس پہ کامل طریقے سے اترتے ہیں، کامل طریقے سے ذرہ برابر اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا ہے، جامع شہادت کو نوش فرمایا ہے۔ اور شہید کا رنگ، شہید کا خون رنگ لاتا ہی لاتا ہے، کبھی زائل نہیں ہوتا، کبھی برباد نہیں ہوتا ہے۔ بھائی جب شہید ہوئے ہیں ہر قوم نے پیام دیا ہے، یہاں تک ہندوستان کے پنڈتوں نے کہا کہ انسانیت کے دیوتا کو شہید کر دیا۔ بڑی بات ہے، دوسرے قوم والے، دوسری ملت والے، دوسرے مذہب والے ہمارے رہبر کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہاں تک کہ اہل سنت حضرات نے کہا کہ ہمیں احساس ہوا کہ کسی رہبر کو اور کسی بہت ہی عابد و زاہد اور انسانیت کے ماننے اور انسانیت کے راہ پر چلنے والے شخص کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بھائی فلسطین کی جنگ سامنے ہے، وہاں پہ شیعہ آبادی نہیں ہے، اہل سنت ہیں، مگر بتائیے کوئی اٹھا سوائے ایران کے؟ کسی نے دفاع کیا سوائے ایران کے مومنین کے علاوہ؟ آس پاس میں مصر بھی ہے، یہ بھی مسلمان ملک ہے، عمان ہے، یہ بھی مسلمان ملک ہے، سعودی عربیہ ہے، کویت ہے، دبئی ہے، بحرین ہے، سب کی سب مسلمان ملک ہے۔ مگر کیا کوئی سامنے آیا؟ ایک بات بہت ہی مشہور و معروف ہوئی، کہا جب گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اپنے یہاں بھی یہ بات مشہور ہے کہ گھر کی عورتیں میدان میں نہیں آتی ہیں، بہنیں گھر سے باہر نکل کر دفاع کر، کون آتا ہے؟ باپ آتا ہے یا بھائی آتا ہے۔ لہذا یہ بات مشہور ہوئی 56 ممالک کا اکلوتا بھائی، اور وہ بھی صرف اور صرف ایران ہے۔ صلوات پر محمد تو عزیزان محترم،
کچھ اس طریقے سے دفاع کیا، انقلاب برپا ہو گیا، تبدیلیاں آ گئی لوگوں میں۔ اب شاعر نے کہا، اور دیکھیے خون رنگ لاتا ہے، شاعر نے کہا خون لبنان کی نشانی ہے، خون فلسطین کی کہانی ہے، خون ایران کی جوانی ہے، خون کربل کی راجدھانی ہے، خون پہ جب شباب آتا ہے تب کہیں انقلاب آتا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، من المؤمنین رجال صدقوا، جو انشاءاللہ توضیح و تفسیر دوسری مجلسوں میں بیان کیا جائے گا، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، وقت تمام ہو گیا ہے، ابھی 2 مجلسیں اور باقی ہے۔ پروردگار تمامی حضرات کو سلامت رکھے کہ پورے جوش اور ولولے کے ساتھ آپ لوگ فرش ازاں پہ تشریف لاتے ہیں، اور یقیناً یہ فرش ازاں اور اس کی برکت اس قدر ہوتی ہے کہ ہم لاکھ تھکے ہارے رہے تو کیا ہوتا ہے، مگر یہ عشق حسینی ہمیں کھینچ کر لے کر آ ہی جاتا ہے۔ دعوت دی جاتی ہے، باقاعدہ ہمیں بلایا جاتا ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ ہمیں نہ بلایا جائے، کیوں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔ انشاءاللہ توضیح و تفسیر بعد میں کہ من المؤمنین رجال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کی صادقین سے کون مراد ہیں، اس کی بھی توضیح و تفسیر انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بیان کی جائے گی۔ کچھ مومنین ایسے تھے جنہوں نے وعدے کو وفا کیا، انہی میں سے اصحاب کربلا بھی ہیں جنہوں نے کامل طریقے سے وعدے کو وفا کیا، شہادت کے جام کو نوش فرمایا ہے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات والا نے اپنی آل اولاد کو قربان کر دیا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم لوگ فرش ازاں بچھاتے ہیں، ان کے غم کو ہم تازہ کرتے ہیں، ان سے ہمیں اظہار محبت کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس اظہار محبت کو کرتے کرتے آج 3 محرم کی تاریخ لگ گئی ہے، 2 محرم گزر چکی ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے ہیں، کربلا کے سرزمین کربلا پر داخل ہوئے ہیں۔ سرزمین کربلا سے داخل ہونے سے پہلے جب مولا امام حسین علیہ السلام منزل زبالہ پہ تھے تو وہاں پر سامنے سے ایک باغ نظر آیا، کھجور کا باغ نظر آیا، دور سے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ کھجور کا باغ ہے، مگر مولا جانتے تھے کہ یہاں پر کوئی باغ ہو نہیں ہے، لہٰذا تحقیق کروائی کہ جاؤ دیکھو کیا ماجرا ہے، تو دیکھنے والے نے واپس آ کر کہا کہ نہیں، باغ نہیں ہے، بلکہ یہ حر اپنے لشکر کے ساتھ ہے، وہ بھی 1000 سپاہیوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ جیسے جیسے مولا قریب ہوتے گیا اور ادھر حر اپنے لشکر کے ساتھ جیسے قریب آتا گیا، تب سمجھ میں آیا کہ یہ جو کھجور کی طرح دکھائی دے رہے تھے وہ کھجور کے درخت نہیں تھے، بلکہ ان سپاہیوں کے ہاتھ میں جو نیزے تھے وہ کھجور کے درخت کی طرح دکھائی دیا کرتے تھے۔ مولا نے جناب حر سے سوال کیا، من انت، تم کون ہو؟ تو کہا انا حر ابن رحائی، کہ میں حر ہوں۔ تو کہا تمہارا مقصد کیا ہے، کیوں سپاہیوں کے لے؟ کہا کہ میرے آقا نے یعنی ابن زیاد نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ نہ آنے دوں، لہذا میں آپ کو سرزمین کوفہ کی طرف جانے نہیں دوں گا۔ مولا گفتگو کر رہے تھے، تصور کیجئے گا 1000 لشکر کو لے کر آیا ہے حر، 1000 کا لشکر ہے، سپاہیوں کو لے کر آیا ہے، مولا گفتگو کر رہے تھے، کرتے کرتے کہنے لگتا ہے تمہارا لشکر کے سپاہی سب کے سب پیاسے ہیں، تم لوگ ہانپ رہے ہو، کانپ رہے ہو۔ جیسے ہی حر نے اس بات کو کہا بے شک، مگر ہمیں پانی کہاں؟ مولا نے کہا عباس، بیٹے علی اکبر، قاسم و محمد، مشک کے دہانے کھول دو۔ بلا فاصلہ اس بات پر عمل کیا گیا، مشک کے دہانے کھولے گئے، حر کے لشکر کے تمام سپاہیوں کو سیراب کیا گیا، پانی پلایا گیا۔ مولا عباس واپس آئے، کہا میرے آقا سید و سردار، سب کو پانی پلا دیا گیا ہے، اب کوئی پیاسا نہیں ہے۔
کہا ابھی تو انسانوں کو پانی پلایا گیا ہے، لہذا تصور کیجئے گا کہ مولا کس قدر دوسروں کا خیال رکھ رہے۔ کہا ابھی انسانوں کو پانی پلایا گیا ہے، اب یہ جس جانور پر یہ لوگ سوار، جس حیوان پر یہ لوگ سوار ہو کر آئے تھے، ان کی زبانیں بھی باہر ہیں، زبانیں لٹک رہی ہیں پیاس سے، لہذا انہیں بھی پانی پلاؤ۔ اب حیوانوں کو بھی پانی پلایا گیا، اور جب سب کو سیراب، حور کے لشکر کے ایک سپاہی کا یہ بیان ہے کہ میرے اوپر اس قدر پیاس غالب تھی کہ جب میرے سامنے مشک کے دہانے کو کھولا گیا اور پانی پلانے والا مجھے پلا رہا تھا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میں اس طرح پینا چاہ رہا تھا تو کبھی میرا ہاتھ ادھر ہو جا رہا تھا، کبھی ادھر ہو جا رہا تھا، اور پانی میرے ہاتھ پہ نہیں، اور اتنا میں بلند نہیں کر پا رہا تھا کہ خود سے پانی پی سکوں۔ اور اس منظر کو آقا امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے ہوئے مولا اپنی جگہ سے بلند ہوئے، بلند ہونے کے بعد آئے، اپنے ایک ہاتھ کے مشک کے دہانے کو سنبھالا اور ایک ہاتھ سے میرے ہاتھ کو پکڑا، پکڑنے کے بعد بہت ہی پیار و محبت سے مجھے پانی پلایا، اور اس وقت میں سیراب ہوا۔ تب کہیں مجھ میں جان آئی، میں مولا کے بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، اے میرے آقا، اے میرے مولا امام حسین، آپ کتنا خیال رکھ رہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کا دشمن ہے، ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ کے خلاف جنگ کرے گا، مگر جب یہ پانی، آپ یہ بھی جانتے تھے کہ جسے میں نے پانی پلانے کا حکم دیا ہے یہ پیچھے نہیں ہٹے گا، تھوڑی دیر ہوگی مگر یہ سیراب ضرور کرے گا، مگر آپ کو اتنا برداشت نہیں ہوا کہ یہ تھوڑی دیر تک اور پیاسا ہو جائے، مگر میں کہوں گا اے مولا ابھی کچھ ہی روز گزریں گے کہ آپ کی اہل اولاد بھوکی اور پیاسی ہوگی اور صدائے التش بلند کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور یہی ہوا۔ دوسرا پیام آیا جناب حور کے پاس کہ آپ حسین کو گرفتار کر لو۔ جیسے یہ پیام آیا جناب حور نے لجام فرس حسینی پر ہاتھ ڈالا، مولا نے بلا ساختہ کہا، ثقلت امک یا حر، اے حر تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے۔ جیسے ہی اس جملے کو حر نے سنا بلا فاصلہ کہا کہ اگر آپ فاطمہ کے لال نہ ہوتے تو میں بھی یہ جملہ کہتا، مگر میں آپ کی مادر گرامی حضرت فاطمہ کا اس قدر احترام کرتا ہوں کہ میں آپ کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، مگر میں آپ کو گرفتار کرنا۔ مولا نے کہا کہ نہیں، میں کسی اور راستے چلا جاؤں گا، تمہاری طرف تمہارے آقا کا تم پر زور بھی نہیں چلے گا۔ تصور کیجئے گا اب 2 محرم کی تاریخ آئی، مولا سرزمین کربلا پر پہنچ رہے ہیں۔ مقتل ابو مخنف میں یہ بیان ہے، یہ روایت ہے کہ 5 گھوڑے کو بدلا ہے مولا نے، ایک گھوڑے کو بدلا مگر وہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 5ویں کو جب نہیں، اب سوال کیا اس سرزمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا اس سرزمین کو غادریہ کہا جاتا ہے، کسی نے کہا شط فرات کہا جاتا ہے، الگ الگ نام بتائے، اور اسی میں کسی نے کہا کہ اسے کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ اب جیسی مولا نے لفظ کرب و بلا کو سنا ہے بلا فاصلہ یہ حکم دیا اب خیام کو یہیں پر لگایا جائے اور اس زمین کو خریدا جائے، لہذا مولا عباس علمدار علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ جاؤ اس ٹیلے پر اور نظر کرو کہ قریب کون سی بستی نظر آ رہی ہے۔ مولا عباس علمدار علیہ السلام جو ٹیلا تھا اس پر کھڑے ہو کر جیسی نظر دوڑائی تو کیا دیکھا؟ قبیلے بنی اسد کی بستی نظر آ رہی۔ حضرت مولا عباس علمدار علیہ السلام اس بستی میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی داخل ہو رہے تھے نا، تصور کیجئے گا، جیسے ہی داخل ہو رہے تھے نا، دیکھنے والے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک حسین و جمیل شخص ہماری بستی میں آ رہا ہے، لہذا سب لوگ راستہ دے، اور پوچھنے والا پوچھ رہا ہے تم کون ہو، کس مقصد سے ہمارے قبیلے میں آئے ہو؟ کہ میں تمہارے سردار سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سردار کو خبر دی گئی، سردار بھی اپنی جگہ سے چھوڑ کر استقبال کے لیے آئے، اور آنے کے بعد کہا تو کون ہے؟ کہا میرے آقا نے تجھے یاد کیا ہے۔ کہا تمہارا بھی کوئی آقا ہو سکتا ہے؟ یہ تو تم خود ہی سردار ہو، تم خود ہی۔ کہا نہیں، میرے آقا نے تمہیں بلایا، تم میرے ساتھ چلو۔ قبیلے بنی اسد کے سردار کو مولا عباس علمدار علیہ السلام لے کر مولا کی بزم میں آئے۔ اب مولا مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف جناب علی اکبر ہے، ایک طرف جناب قاسم و اونو محمد ہے۔ منظر کچھ اس طریقے سے تھا۔ قریب ہوا، قریب ہونے کے بعد کہا کیا ہوا، کیوں مجھے بلایا ہے؟ کہا تمہیں اس وجہ سے بلایا ہے کہ ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ اس
قبیلے کے سردار نے کہا کہ تم اس زمین کو نہ خریدو. کہا نہیں میں یہاں پہ بسنا چاہتا ہوں, قیامت تک کے لیے میں یہاں پہ بسنا چاہتا ہوں. کہا اگر ایسی بات ہے تو میں بتا دوں یہ اس زمین ہے, یہ ایسی زمین ہے کہ اس زمین پر اگر انبیاء بھی آئے ہیں تو یہاں سے روتے ہوئے واپس گئے ہیں. یہ زمین کسی کو راس نہیں آئی ہے, تم اس زمین کو نہ خریدو. کہا نہیں میں اس زمین کو خریدنا چاہ رہا ہوں. کہا میں خرید کر رہوں گا. تو کہا میں ایک بات بتا دوں کہ یہ نہر فرات ہے اور یہ کربلا کی زمین ہے. ہماری جب عورتیں رات کی تنہائی میں نہر فرات سے پانی بھرنے کے لیے جاتی ہے تو انہیں کبھی کبھی کسی دکھیاری ماں کے رونے کی صدائیں سنائی دیتی ہے اور ان کا دل دہل جاتا ہے. یہ لوگ بے چین ہو جاتی ہے کہ یہ کون سی معظمہ ہے, کون سی خاتون ہے جو اس قدر اس سرزمین پر روتی ہوئی نظر آتی ہے. مولا نے کہا میں اس زمین کو خرید رہا. کہا اگر اتنا ہی ہے تو تم ہو کون؟ کہا ہم مسلمان ہیں, مدینے کی زمین سرزمین سے آئے ہوئے. کہا تم کیسے مسلمان ہو کہ محمد کی قبر کو چھوڑ کر آ گئے ہو؟ اب جیسے ہی مولا نے جملے کو سنا, مولا نے کہا کہ ہاں ہم اس سرزمین کو چھوڑ کر آ گئے ہیں. اب جیسے ہی سردار نے جملے کو سنا, کہا کہ میرا جوانی کا عالم تھا, میں مدینے کے سرزمین پر محمد مصطفیٰ کو سلام کرنے گیا تھا. بزم سجی ہوئی تھی, ممبر پر خود اللہ کے رسول تشریف فرماتے اور ان کی آگوش محبت میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا. وقت کا نبی وہ اپنے لال سے پیار و محبت سے گفتگو کر رہے تھے, انہیں بوسہ دے رہے تھے. میں قریب گیا, قریب جانے کے بعد میں نے سوال کیا یہ بچہ کون ہے, اس کا نام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے یہی کہا تھا یہ میرا نواسا ہے اور اس کا نام حسین ہے. مولا نے کہا کہ اے سردار تم نے پہچانا نہیں, میں وہی حسین ہوں جو اس زمین کو خریدنا چاہتا ہوں. مولا نے زمین کو 60,000 درہم میں خریدا. اب میں مصائب کو تمام کر رہا ہوں. 60,000 درہم میں خریدا, جناب علی اکبر کے نام کیا. نام کرنے کے بعد سردار سے کہا کہ میں یہ زمین تمہیں ہبا کرتا ہوں, ہدیے میں دیتا ہوں, مگر میری 2 شرط ہے. ایک یہ ہے کہ جب میرے مہمان میری زیارت کے لیے آئے تو ان کی 3 دن تک مہمان نوازی کرنا, میرے زائروں کا خاص خیال رکھنا. اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب ہمیں شہید کر دیا جائے تو ہمیں بے گور و کفن چھوڑ دیا جائے گا, تو تم ہمیں دفن کر دینا, تم ہمیں کفن دینا, غسل دینا, دفن کر دینا. اور جب یہ وصیت کر لی تو بنی اسد کی عورتوں کو بلایا, کہا دیکھو اگر تمہارے مرد ہمیں غسل و کفن دفن نہ کرے تو تم لوگ اس کام کو انجام دینا, پانی بھرنے کی نیت سے آنا اور ہمیں دفن کر دینا. اور اس کے بعد قبیلے بنی اسد کے بچوں کو بلایا. بلانے کے بعد کہا اے بچوں کیا تم لوگ ادھر آتے ہو کھیلنے کے لیے؟ کہا ہم آتے ہیں. کہا دیکھو کھیلتے کھیلتے آنا اور اپنے ننھے ہاتھوں سے خاکے کربلا کو اٹھانا اور ہمارے بے گورو کفن لاشے پر مٹی کو ڈالتے جانا اور اس طریقے سے ہمیں زیر خاک پوشیدہ کر دینا. میں کہوں گا اے مولا ارے آپ کو دفن ہونے کی اتنی خواہش تھی کہ قبیلے بنی اسد کے بچوں کو بھی وصیت کی, مگر ہائے رے مولا کی غربت. تاریخ نے یہی لکھا ہے 3 دن تک مولا کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا. ارے تیسرے دن مولا سجاد باجاز آ کر دفن کرتے جا رہے ہیں اور قبیلے بنی اسد کے لوگ مولا کا سہارا دیتے جا رہے ہیں. اس طریقے سے مولا کی ایک ادنا سی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے اعمال کو قبول فرما. بار الہ پروردگارہ ہماری تمام حاجات شرعیہ کو برآمدہ فرما. بار الہ پروردگارہ جو نا اولاد ان کو اولاد صالح سے عطا فرما. بار الہ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگو فرما. بار الہ پروردگارہ
اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔